نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری اور مسلم شریف کی آج کی اس پہلی حدیث کا عنوان ہے اقامت کے بعد امام کا انتظار کرنا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو جب تک تم مجھے حجرہ سے نکلتے ہوئے نہ دیکھ لو، نماز کے لیے کھڑے نہ ہوا کرو۔ بخاری اور مسلم شریف کی اگلی حدیث کا عنوان ہے جماعت میں شامل ہونے کے لیے دوڑنا نہیں چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کی تکبیر یعنی اقامت کہی جائے تو تم جماعت میں شامل ہونے کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ، بلکہ باوقار انداز میں سکون اور اطمینان کے ساتھ آؤ۔ جس قدر بھی نماز تم کو امام کے ساتھ مل جائے پڑھ لو، اور جو باقی رہ جائے امام کے سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کر اسے پوری کر لو۔ اور مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، کیونکہ جب تم میں سے کوئی نماز کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو نماز ہی میں شامل سمجھا جاتا ہے۔ معزز سامعین، نماز کی طرف دوڑ کر آنا سنجیدگی کے خلاف ہے، بے ادبی ہے، مسجد کی حرمت کے خلاف ہے۔ رب العالمین کے حضور حاضری معمولی بات نہیں، اس میں کامل سکون اور وقار چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ علماء کرام کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ جو رکعتیں امام کے سلام پھیرنے کے بعد پڑھی جائیں گی وہ نمازی کی آخری رکعتیں ہوں گی یا شروع والی رکعتیں ہوں گی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس نمازی کی آخری رکعتیں شمار ہوں گی، جبکہ پہلی چھوٹ جانے والی رکعتیں وہ پڑھے گا۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مقتدی کی امام کے پیچھے پڑھی جانے والی رکعتیں نماز کی پہلی رکعتیں شمار ہوں گی، جبکہ آخری چھوٹ جانے والی رکعتیں وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد پڑھے گا۔ تیسری اختلافی بات یہ ہے کہ رکوع میں شامل ہونے والے کی یہ رکعت شمار ہوگی یا نہیں۔ محتاط ترین بات یہ ہے کہ رکعت نہیں ہوگی، کیونکہ رکوع میں شامل ہونے کی صورت میں سورۃ فاتحہ اور قیام کی ادائیگی نہیں ہو پاتی، کیونکہ یہ دونوں نماز کے رکن ہیں۔ ان کے بغیر نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ باقی اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح کی اگلی حدیث کا عنوان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز فجر کا قضا ہونا۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ کے راستے میں آرام کرنے کے لیے آخر رات میں ٹھہرے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ صبح کی نماز کے لیے سب کو جگا دینا۔ اور جب سب لوگ سو گئے، تھوڑی دیر کے بعد نیند کے غلبے کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آنکھ لگ گئی۔ پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد تمام لوگ اس وقت جاگے جبکہ سورج طلوع ہو چکا تھا۔ سب لوگ نماز قضا ہو جانے کی وجہ سے گھبرا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ سوار ہو کر اس جنگل سے باہر نکل چلے، اور فرمایا کہ یہ ایک ایسا جنگل ہے جس پر شیطان مسلط ہو چکا ہے۔ چنانچہ سب لوگ سوار ہو کر اس جنگل سے نکل گئے۔ ایک جگہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں اتر جاؤ اور وضو کر لو، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے لیے اذان و تکبیر کہنے کا حکم دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ صبح کی قضا نماز بعد جماعت پڑھی۔ جب نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کو گھبرایا ہوا دیکھا تو تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے سونے کے وقت ہماری روحیں قبض کر لی تھی، اگر وہ چاہتا تو ہماری روحوں کو دوسرے وقت یعنی سورج نکلنے سے پہلے واپس کر دیتا۔ لہٰذا اگر تم میں سے کوئی نماز کے وقت غافل ہو کر سو جائے یا نماز پڑھنی بھول جائے اور اس غفلت سے گھبرائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس نماز کو اس طرح یعنی اذان و تکبیر اور جماعت کے ساتھ نیز نماز کی تمام شرائط و آداب کو پورا کرتے ہوئے پڑھ لے، جس طرح اس نماز کو اس کے وقت پر پڑھتا تھا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے کہ شیطان ان کے پاس آیا اور انہیں اپنی سواری کی کاٹھی یا کجاوے کا سہارا لینے پر مجبور کر دیا، اور جس طرح بچوں کو سلانے کے لیے تھپکی دی جاتی ہے، شیطان انہیں بھی تھپکی دیتا رہا یہاں تک کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نیند طاری ہو گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ویسا ہی بیان کیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمایا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان سن کر فرمایا کہ میں اس بات کی پورے یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب ویڈیو کے آخر میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اگر آپ مصروف ہیں تو آمین کہتے جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب المصطفیٰ، یا رب الانبیاء، اے ہم گناہ گاروں کو بخشنے والے، اے مریضوں کو شفا دینے والے، اے ڈوبتوں کو نکالنے والے، اے گرتوں کو سنبھالنے والے، اے ساری کائنات کو پالنے والے، تیرے گنہگار سیاہ کار بندے تیری بارگاہ سے رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے مولا، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ گناہوں سے ہم نے زمین کو بھر دیا ہے۔ اے اللہ، ساری عمر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے ہماری مغفرت کا سوال کرتے رہے ہیں۔ الہ العالمین، ہم پر جہنم کی آگ ٹھنڈی کر دے۔ یا الہ العالمین، گرم موسم میں دوپہر کی دھوپ ہم سے برداشت نہیں ہوتی تو مولا کریم جہنم کی آگ کیسے برداشت ہو سکے گی؟ اے اللہ، اگر ایئر کنڈیشن روم میں نرم نرم گدوں پر بھی کوئی مچھر ہمیں کاٹ لے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، تو اے اللہ، اندھیری قبر میں بچھو کے ڈنک کیسے برداشت کریں گے؟ اے میرے مولا، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے کام تیرے غضب کو بڑھانے والے کیے ہیں، مگر تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے۔ اے میرے مولا، ہمیں اپنے قہر و غضب سے محفوظ کر دے، ہمارے ماں باپ کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، ہمارے جسمانی اعضاء کو سلامت رکھنا تاکہ تیری بندگی میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، تمام ظاہری اور پوشیدہ بیماریوں سے محفوظ رکھنا، ہمیں اولاد کی آزمائش سے بچانا، ہماری اولاد کو ہمارے لیے قابل فخر بنانا، انہیں دین اور دنیا کی کامیابی عطا فرمانا۔ یا الہ العالمین، محشر میں محبوب کی شفاعت نصیب کرنا، پرصراط پر آسانی عطا کرنا۔ اے میرے اللہ، جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلا حساب و کتاب پڑوس عطا فرمانا۔ یا الہ العالمین، ہمیں جھوٹ، غیبت، چغلی، بد اخلاقی، گالی گلوچ، بدگمانی، بد کلامی، بد اخلاقی، بد نگاہی اور ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ فرما، گناہوں کی عادتیں ہم سے نکل جائیں۔ اے میرے رب کریم، تیری بارگاہ میں ایک خاص سوال ہے، ہماری خالی جولیوں میں عشق رسول کی خیرات ڈال دے۔ یا الہ العالمین، ہم میں کوئی بیچارہ روزی کی وجہ سے پریشان ہوگا، سب کو رزق حلال عطا فرما۔ الہ العالمین، نہ جانے کتنے بیچارے قرضدار ہیں جن کی جان پر بنی ہوئی ہوگی، نیندیں اڑی ہوئی ہوں گی۔ اے میرے اللہ، ان کو قرض خواہ پریشان کر رہے ہوں گے، ان بیچاروں کے حال زار پر رحم کرتے ہوئے قرض کی ادائیگی کا غیب سے سامان کر دے۔ مولا کریم، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کی بیماریاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، قرضداریاں، بے اولادیاں، مقدمے بازیاں اور گھریلو ناچاکیاں دور کر دے۔ یا ارحم الراحمین، جادو، بری نظر، حاسدین، شیاطین اور جنوں کے برے اثرات سے محفوظ رکھ، ہماری جائز دلی خواہشات کو پوری فرما۔ یا میرے مولا، جو خواہشات، جو ہماری مرادیں جو تیرے سے مانگنا بھول گئے ہیں، یا اللہ ان جائز خواہشات کو بھی پورا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔